بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجوع الی القرآن کورس کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اپنی نوعیت کے اعتبار سے آج کا سبق بڑا دلچسپ ہے۔ آج کے سبق میں بظاہر ایک جیسے نظر آنے والے ایسے الفاظ کا مطالعہ کریں گے جن میں صرف ایک حرکت کا فرق ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوگا کسی لفظ میں ایک حرکت کے فرق سے اس کے معنی میں کتنا فرق آ جاتا ہے۔ دو الفاظ ہیں، اطعمنا اور دوسرا لفظ ہے اطعمنا۔ ان دونوں الفاظ کا مادہ طاء عین اور میم ہے اور دونوں ہی الفاظ کا تعلق باب افعال سے ہے۔ اطعمنا میں کلمہ میم ساکن ہے جبکہ اطعمنا اس کے حرف میم پر زبر ہے۔ اطعمنا یہ فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوگا ہم نے کھلایا۔ جبکہ دوسرا لفظ ہے اطعمنا، یہ لفظ دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ پہلا لفظ ہے اطعمہ۔ اطعمہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور جبکہ اس کے ساتھ نا بطور مفعول ہے، اس لفظ کا ترجمہ ہوگا اس نے ہمیں کھلایا۔ اطعمنا اس کا معنی ہوگا ہم نے کھلایا اور اطعمنا اس کا معنی ہوگا اس نے ہمیں کھلایا۔ اگلے الفاظ ہیں جعلنا اور جعلنا۔ ان دونوں الفاظ کا مادہ جیم عین اور لام ہے اور دونوں الفاظ کا تعلق فعل ماضی معروف سے ہے۔ جعلنا یہ جمع متکلم فعل ماضی معروف کا صیغہ ہے اور جعلنا یہ جعل اور نا کا مجموعہ ہے۔ اس میں جعل فعل ماضی ہے اور یہ صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا اور نا مفعول ہے۔ جعلنا اس کا معنی ہے ہم نے بنایا، جعلنا اس کا معنی ہوگا اس نے ہمیں بنایا۔ دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اس فقرہ میں غور کیجئے، اطعمنا اس کا معنی ہے اس نے ہمیں کھلایا۔ آپ دیکھیے اگر اطعمنا کو اطعمنا پڑھ دیا جاتا تو یہ کتنی بڑی غلطی ہوتی۔ اس لیے عربی میں کسی بھی لفظ کی حرکت کی درست ادائیگی بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد الفاظ ہیں یطعم اور دوسرا لفظ ہے یطعم۔ یطعم کا وزن ہے یفعل جو کہ باب افعال فعل مضارع کا وزن ہے اور یطعم یہ یفعل کے وزن پر ہے، یہ ثلاثی مجرد مضارع مجہول کا وزن ہے۔ یطعم اس کا معنی ہے وہ کھلاتا ہے، یطعم اسے کھلایا جاتا ہے۔ فقرہ ہے وَهُوَ يُطْعِمُ اور وہ کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ اور اسے نہیں کھلایا جاتا ہے۔ دو لفظ ہیں آمنو اور آمنو۔ یہ دونوں لفظ بظاہر دیکھنے میں ایک جیسے نظر آ رہے ہیں۔ مادے کا حرف میم آمنو میں اس پر زبر ہے اور آمنو میں اس کے نیچے زیر ہے۔ آمنو اس کا تعلق باب افعال سے ہے، یہ فعل ماضی ہے، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، جبکہ آمنو یہ جمع مذکر کا فعل امر ہے۔ آمنو کا معنی ہوگا وہ ایمان لائے اور آمنو کا معنی ہوگا ایمان لاؤ۔ اس ایک حرکت کی وجہ سے ان دونوں لفظوں کے معنی میں بہت زیادہ فرق آ گیا۔ فقرہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور کتاب پر۔
اس فقرہ میں آمنو فعل ماضی ہے اور آمنو یہ فعل امر ہے۔ اس کے بعد الفاظ ہیں احسنو اور دوسرا لفظ ہے احسنو۔ ان دونوں الفاظ میں بھی حرف سین کی حرکت کا فرق ہے۔ احسنو یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا مادہ ہے حا سین اور نون، اس کا باب ہے باب افعال، اور احسنو اس کا باب بھی باب افعال ہے جبکہ یہ فعل امر ہے۔ فقرات ہیں للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ، اور دوسرا فقرہ ہے احسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ احسنوا یہ فعل ماضی باب افعال سے اس کا تعلق ہے، اور احسنوا یہ بھی باب افعال سے ہی ہے اور یہ فعل امر ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا اس دنیا میں بلائی ہے۔ احسنوا احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ فقرات ہیں فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور دوسرا فقرہ ہے يُدْخَلُونَ الْجَنَّةَ۔ ان دونوں فقرات میں یدخلون اور یدخلون دونوں بظاہر ایک ہی جیسے نظر آنے والے الفاظ ہیں۔ یدخلون یہ یفعلو کے وزن پر ہے، اس کا تعلق باب ثلاثی مجرد سے ہے۔ یدخلون یہ یفعلو کے وزن پر ہے، اس کا تعلق فعل مضارع مجہول سے ہے۔ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ اس کا ترجمہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور يُدْخَلُونَ الْجَنَّةَ اس کا معنی ہوگا وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ آج کے سبق کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ کسی بھی لفظ کی ایک حرکت بدلنے سے اس کے معنی میں کتنا زیادہ فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ چند الفاظ کی مثالیں تھیں۔ عربی میں اس طرح کے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جن کی ایک حرکت بدلنے سے ان کا معنی یکسر بدل جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق بخشے اور حق اور باطل کی پہچان میں ہماری مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔